بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سجاد حسین۔ ناظرین، سال بھر میں ہم مختلف ایسی خبریں بھی ڈسکس کرتے ہیں جو کچھ دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ پریشانیوں سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن آج کی نیوز جو ہے یہ گڈ نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے گوادر کے حوالے سے کہ اس کے اندر کون سی ایسی ڈیولپمنٹ آئی ہے جو تمام پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانی معیشت کے لیے بڑی اہم ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے گیسٹ ہیں محمد نوید بٹ صاحب، ان سے جاننے کے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا بٹ صاحب، اکثر ہم سیاسی باتیں تو ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ ملکی مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج کی جو ٹاپک ہے وہ ایک اچھا ہے اور گڈ نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے بھی۔ گوادر کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے۔ جی ڈیولپمنٹ گوادر میں تو ویسے تو ہوتی رہتی ہیں، جو آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو سی پیک کے تحت بنایا گیا ہے 3000 ایکڑ زمین کے اوپر رقبے کے اوپر، وہ آج اس مکمل فعال ہو کے اس میں آپریشنل بھی ہو گیا۔ آج پہلی فلائٹ جو ہے وہ پی اے اے کی کراچی سے گوادر ایئرپورٹ پر لینڈ کیا ہے، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں اور بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پی اے اے کی پرواز لینڈ کی ہے، اگر ہوتا کوئی انٹرنیشنل فلائٹ یہاں پہ لینڈ کرتی اور اس کا پھر افتتاح کیا جاتا تو زیادہ اچھا تھا۔ ایک لوکل جو ایئر لائن ہے سرکاری، اس کو لینڈ کروا کے اس کا افتتاح کیا گیا ہے، پھر بھی یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بہتر اور بھی کیا جا سکتا تھا، اور یہی آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہوپس ہو کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے جو آج افتتاح ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ثابت ہو، بلوچستان کے لیے ایک نیک شگون ثابت ہو، اور اوورآل پورے خطے کے لیے یہ ایک بہتری کی طرف لے کے جائے۔ اچھا، ماضی میں دیکھا جائے تو بلوچستان کے اندر کافی انسرجنسی رہی ہے، مختلف آپریشن وغیرہ ہوئے ہیں، دہشت گردی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں 2025 میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال، اور گوادر پورٹ اگر پراپرلی فنکشنل ہوتی ہے تو اس کا پاکستان کے اوپر سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا امپیکٹ پڑے گا، معیشت پر کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں، گوادر جو ہے ایک انٹرنیشنل شہر بنانے کی اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل شہر بنے، لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شہر تب تک فنکشنل ہوتا ہے، وہاں پہ بین الاقوامی لوگوں کی آمد ہوتی ہے، جب بزنس ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے، آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے، تو پھر جا کر وہاں پہ جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں۔ اب پاکستان کو اب یہ دیکھنا ہے کہ گوادر کی طرف کے ساتھ جو رابطہ سڑکیں ہیں یا ہائی ویز ہیں یا موٹر ویز ہیں وہ کس حد تک ڈیولپڈ ہیں، اور پھر وہاں پر بزنس ایکٹیویٹیز، وہاں پہ کتنی انڈسٹری لگی ہے، وہاں پہ کیا چیزیں جو ہیں وہ فیسلٹیز کس طرح کی اویلیبل ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جب تک اپ ٹو دا مارک نہیں ہو جاتی تب تک نہ تو گوادر پراپر فنکشنل ہو سکتا ہے، نہ گوادر کے اندر اس طرح کی پھر وہ بزنس ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے ہاتھ میں ہی ہے، اور چائنا تو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، اس نے ہمیں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا ہے، باقی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کیسی ہے، اور اس کو کتنا جو ہے وہ پرامن ماحول وہاں پہ مہیا کیا جاتا ہے، تاکہ پھر ہی ایک بزنس مین آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا اور وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوگی۔ تو دوسرا یہ پاکستان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ چائنا کے لیے ہے، کیونکہ چائنا کو اگر چائنا اپنی ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گوادر ایئرپورٹ کے ذریعے سے یا گوادر پورٹ کے ذریعے سے کرے، اور پھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ذریعہ بعد وہاں پہ جو ہے ایک بڑا رول ہوگا۔ تو چائنا کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ وہ یہاں سے، کیونکہ اگر وہ اپنے چائنا اگر اپنے دوسرے ایریا کی طرف سے گوادر کے اپوزٹ ایریا کی طرف جاتا ہے ٹریڈ کے حوالے سے، تو اس کو بہت زیادہ دور پڑے گا، تو اس سے کہیں زیادہ کم فاصلہ ہے گوادر ایئرپورٹ کا۔ اس لیے تو چائنا اور پاکستان جو ہے وہ دونوں کی ایک لازوال تعلق ہے، ایک بہتر رشتہ ہے۔ دونوں جو نہ صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بلکہ پیپل ٹو پیپل جو ہے پاکستان کے کانٹیکٹ بڑے اچھے ہیں۔ تو چائنا ہر صورت میں پاکستان کا ایک اتحادی ہے، رہے گا، کیونکہ اس کی یہاں پہ بڑی اسٹریٹجک بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، گوادر پورٹ ڈیفینیٹلی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس کو گرم پانی کی بندرگاہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ چائنا کو جو روٹ ہے وہ کم اس کا فاصلہ پڑے گا اس کی جو پروڈکٹس کی رسائی تک۔ ایک طرف تو انڈیا بیٹھا ہے، دوسری طرف وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو ایران کی جو ہے چابہار بندرگاہ، اور ان دونوں کے اوپر ایک نظر رکھی ہوئی ہے امریکہ نے۔
تو اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے گوادر پورٹ کی، اس پر تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے؟ دیکھیں، اگر گوادر کو ہم مکمل ایک انٹرنیشنل شہر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کی طرف کوششیں بھی جاری ہیں، چین کی سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے، اور پاکستان کو بھی اگر ایک بڑا فیوچر نظر آ رہا ہے گوادر، خاص طور پر گوادر بندرگاہ کو لے کر، تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ اب خطے میں اگر پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں یہ گوادر پورٹ کا جو ایک گرم پانی کی، گہرے پانی کی، جو سمندر کے گہرے پانیوں کی جو بندرگاہ ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ اس سے آپ تجارت کر سکتے ہیں وسط ایشیائی ممالک کی طرف۔ اب جو آپ نے چابہار کی بات کی ہے، بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اگر گوادر پورٹ کو یا گوادر کو مکمل انٹرنیشنل شہر بنایا جاتا ہے تو اس کا جو بھارت کو نقصان ہوگا، بھارت کو گھیرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ایز سچ اگر صورتحال اس کے برعکس بھی ہے۔ اب بھارت اسی چیز کو لے کر، جو یہاں سے گوادر سے صرف 40 میل کے فاصلے پہ ہے، ایران کی چابہار جو بندرگاہ ہے وہ بھی گہرے پانی کی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اس لیے وہ اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان سے جو رابطہ رستے ہیں، وہ سڑکیں ہیں، وہ اس کے اوپر کافی انویسٹ کر رہا ہے، وہ اس کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، صرف گوادر پورٹ کو لے کر کہ فیوچر میں اگر بھارت کو کسی قسم کا چیلنج آتا ہے تو اس رستے سے چابہار کو استعمال کیا جا سکے۔ اور دوسری اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر پاکستان اور چائنا دونوں ایک بڑے مضبوط دوست بھی ہیں، تو بھارت کی آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے پاکستان کے اور چائنا کے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑی جمہوریت ہے اور سب سے بڑی فیوچر میں ایک معیشت بھی بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، تو اس کے راستے میں کھڑا چائنا۔ اب چائنا کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ لداخ میں جو صورتحال خراب ہے بھارت کی، اور آمنے سامنے رہتی ہیں، اکثر تو ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں۔ دوسرا معاشی لحاظ سے بھی ایک بڑا چیلنج ہے بھارت کے لیے چائنا۔ تو چائنا نہ صرف بھارت کے لیے چیلنج ہے بلکہ امریکہ کے لیے بھی ہے۔ جو پاکستان اور چائنا دونوں کلوز ہیں، یہی چیز کلوز کرتی ہے بھارت کو اور امریکہ کو۔ اب چائنا کیونکہ ایک بہت بڑا اوپوننٹ ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے سپر پاور کے لیے، تو اس لیے وہ بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دونوں جو ہے ان کی جو تعلقات ہیں اسی وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو امریکہ اور بھارت کبھی بھی نہیں چاہیں گے بلوچستان کے اندر امن ہو اور بلوچستان کی اس طرح ڈیولپمنٹ ہو۔ اگر بلوچستان میں امن ہوتا ہے، بزنس ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انٹرنیشنل جو ایک شہر بنتا ہے وہاں پہ، تو وہ خطرہ ہوگا دونوں ممالک کے لیے۔ تو اسی لحاظ سے اگر اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے دبئی جو کی پورٹ ہے، جو وہ خطرہ سمجھا جاتا ہے گوادر کو، اس کے لیے بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر گوادر کو انٹرنیشنل شہر بنا دیا جاتا ہے، وہاں پہ اسی طرح کی ڈیولپمنٹ کر دی جاتی ہے جو دبئی کا ماڈل ہے، تو پھر جو ہے وہ دبئی کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ اس نے جو بھی بزنس ایکٹیویٹیز جنریٹ ہونی ہیں، جب ٹریڈ ہونی ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ ایزی پڑتا ہے گوادر اپنا دبئی کی نسبت گوادر کو۔ وسط ایشیائی ممالک میں جتنی ٹریڈ ہوگی وہ گوادر کے پورٹ کے ذریعے اگر ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ دبئی کا حصہ جو ہے وہ گوادر کو ملے گا، تو اس لحاظ سے یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ اسی حوالے سے تھی کہ آج جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ اس کا افتتاح بھی ہوا، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کو فعال کیا گیا، جو ایک فلائٹ تھی وہ بھی لینڈ کی ہے۔ تو یہ بڑی ایک اچھی ایک ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے اپرچونیٹیز بھی ہیں مختلف سرمایہ کاروں کے لیے۔ اس میں یہ بتا کہ پاکستان کے اندر جو گوادر پورٹ ہے اس کو جس طرح سے میڈیا پریزنٹیشن ملی ہے اور میڈیا کے اوپر جس طرح اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے، کہ کیا پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان اپنے وہ مقاصد حاصل کر سکی ہے تھرو میڈیا کمپینز، یا اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے کہ جس طرح سے اس کو اناگوریشن اس کا کیا گیا جو چائنیز پریزیڈنٹ آئے پچھلے سال، تو اس طرح سے ہو پایا، یا پاکستان کو مزید اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا تاکہ اس کی جو ایک فیم ہے یا اس کا جو سٹرکچر ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا جا سکے؟ دیکھیں، جو گوادر کی صورتحال ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ایک تو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اور پاکستان کی سیاسی قیادت،
اور دوسرا اس کا دہشت گردی سے بڑا گہرا جو ہے وہ ایک تعلق ہے. جتنا ایک تو اگر یہاں گوادر کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی یا اس طرح سے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی, کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ بہت کس حد تک یہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے, انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور پھر پاکستان کی بھی پوری کوشش رہی ہے. لیکن پاکستان کی جو دہشت گردی کی صورتحال ہے بلوچستان کے اندر, جس کو بھارت ڈائریکٹلی وہاں پہ انوالو ہے, اور پاکستان نے جو ہے اس کے ثبوت بھی آئے ہیں, اور ایک دو بندے بھی وہاں پہ بڑے پکڑے گئے ہیں جو دہشت گردی کے اندر ملوث تھے, اور وہاں پہ ایجنسیز کے ذریعے سے بھی بھارت جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے. اس کی ایک تو وہ وجہ بھی ہے کہ امن و امان کی صورتحال اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے. ایک تو یہ. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی قیادت کا بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر وہاں سی پیک کے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ رک گئی تھی. چائنا سست روی کا شکار ہو گئی تھی, اور ایک دو بیانات بھی تھے مراد سعید کا یا شاید کس کا, کہ اس نے بیان دیا تھا کہ کک بیکس لی گئی ہیں, اور اس پر چائنا کافی ناراض ہوا تھا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں جو سی پیک کے تحت جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سست روی کا شکار رہی ہے, تو اس پر چائنا ناراض بھی تھا. تو ایک تو یہ بڑی وجہ بھی ہے کہ جو ایک اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, کام رک گیا ہوا تھا جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. اب دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور چائنا کافی حد تک اس کا اعتماد بھی بحال ہوا ہے, اس کے بزنس مین کا بھی, انویسٹرز کا بھی, اور چائنا کی گورنمنٹ کا بھی. تو اب ہوپس ہو کہ دوبارہ سے اس پیس سے کام ہو سکے. تو یہ دو بڑے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ گوادر کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے منتھ میں 2025 کے اندر ہی کوئی انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کرے گی گوادر؟ دیکھیں, کوشش تو پوری ہے. امید تو ہے کہ آگے حالات بہتر ہوں گے اگر جس طرح سے ہماری چاہے چائنا کی کیوں نہ ہو, ہمارا دوست ملک خود ہی طیارہ لے کے جو بھی ہے. دیکھیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے حکومت ہے, دونوں ایک سیم پیج پہ ہیں, بڑے پر امید ہیں کہ آگے پاکستان کو لے کر جائیں گے. ان کی کوشش بھی پوری ہر طرح سے ہو رہی ہے. خدا کرے کہ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے وہ رہے, اسٹیبلٹی رہے, امن و امان کی صورتحال بہتر رہے, بلوچستان کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر رہے. تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ جو گوادر کے اندر انٹرنیشنل فلائٹس بھی آئیں گی. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا جو ہے اور بلوچستان کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ ایک نیک شگون یہ ڈیولپمنٹ ثابت. ایسے ہی ہے جی, بالکل ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والا یہ جو ابھی ریسنٹ سال ہے 2025 کے اندر کوئی انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ گوادر کے اوپر لینڈ کرے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, شکریہ. جی بالکل, ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کرے, جو کہ پاکستان کی سافٹ امیج کے لیے بڑا بہتر ہوگا, اور پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ وہ بھی آئے گی, اور پاکستان کی معیشت کو بھی سہارا ملے گا. اس امید کے ساتھ اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.